नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज हम ज़िक्र करेंगे हिज़्बुल बहर के ज़रिए आप मर्ज़ को कैसे पहचान सकते हैं, यानी मरीज़ की हालत कैसे पहचान सकते हैं, मर्ज़ को कैसे मालूम कर सकते हैं। यानी अगर आप मरीज़ आपके पास हो तो आप उसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए इसके अंदर मर्ज़ जादू का है या जिन्नात का है या जिस्मानी अमराज़ है। तो ये मालूम करने का इंतहाई आसान तरीका है दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए। अब इसमें तरीके दो होंगे। एक तो इंसान मरीज़ आपके पास नहीं है, यानी मरीज़ आपके पास नहीं है तो आपने मालूम करना है कि उस मरीज़ पर क्या मसला है। तो दूसरी सूरत ये है कि मरीज़ आपके पास है तो आपने तब मालूम करना, यानी मरीज़ की मौजूदगी में मालूम करना है कि इस मरीज़ को तकलीफ़ किस चीज़ की है, मसला क्या है। तो इंशाअल्लाह आज मैं दोनों तरीके ज़िक्र करूँगा कि आपने मर्ज़ को पहचानना कैसे है, मरीज़ का हाल मालूम कैसे करना है, आपने कैसे तशख़ीस करनी है कि इससे तकलीफ़ क्या है। यानी रूहानी तकलीफ़ है, जिस्मानी तकलीफ़ है। रूहानी है तो क्या है, जिन्नात का मसला है या जादू का मसला है। जिस्मानी है तो किस नौइयत की है, यानी ज़्यादा है या कम है। सिर्फ इतना पता चलेगा कि ज़्यादा है या कम है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप तशख़ीस कर लेंगे, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो होती है तशख़ीस है, मर्ज़ मालूम करना है। और जब मर्ज़ मालूम हो जाए तो फिर उसका इलाज करना हर शोबे के अंदर आसान हो जाता है, चाहे वो तिब का शोबा हो या होम्योपैथिक का हो, एलोपैथिक का हो, यानी कोई भी हो। तो जब तशख़ीस अच्छी हो जाए, मर्ज़ की पहचान हो जाए, तो फिर उसके लिए इलाज ऐन मुमकिन होता है कि इलाज उसका बआसानी इंसान कर सकता है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने करना यह है कि आप, यकीनी बात है जब आप इस अमल को करेंगे तो यकीनन आप आमिल होंगे, यानी आपको दुआए हिज़्बुल बहर आती होगी, क्योंकि तकरीबन जिन्होंने अमल किया होता है तो ये उनको दुआए हिज़्बुल बहर याद होती है। तो अगर आपके पास पहली नौइयत कि आपके पास मरीज़ मौजूद नहीं है, मरीज़, या पहली सूरत ये देख लें कि आपके पास मरीज़ मौजूद है, तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि इसे मसला क्या है या मैं किस चीज़ का इलाज करूं, किस चीज़ का दम करूं। तो आपने करना क्या है, आपने दुआए हिज़्बुल बहर पढ़नी है। लेकिन दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ने से पहले आपने करना यह है कि आपने एक कागज़ लेना है। उस कागज़ पर आपने सबसे पहले लिख देना है जादू का मसला है, यानी अल्फाज अपनी ज़ुबान में कि जादू का मसला है। उसके नीचे लिखना है जिन्नात का मसला है। उसके नीचे लिखना है जिस्मानी अमराज़ हैं। तो उसके बाद नौइयत, यानी कितने हैं, जिस्मानी मर्ज़ है कितना है। ये अल्फाज चार तरीके, यानी चार इबारतें, चार लाइनें आपने ये उस कागज़ पर लिख देनी है। अब मरीज़ मर्द हो या औरत, आपने करना यह है कि अपने सामने बिठाकर, औरत हो तो उसके दुपट्टे के अंदर सर पर उस कागज़ को रख दे। और कागज़ रखना ऐसे है कि लिखी हुई साइड उसके सर की तरफ हो, उसके सर पर हो। अगर मर्द हो तो उसके सर पर टोपी या पगड़ी हो, तो अगर नहीं है तो टोपी या पगड़ी रख कर या कपड़ा कोई बांध कर सर पे रख के कपड़ा बांधने के बाद उसको आप अपने सामने बिठा दें। अपने सामने बिठाने के बाद आपने करना यह है कि दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ना शुरू कर देनी है। और उसमें आऊज़ु बिल्लाह बिल्कुल नहीं पढ़नी। ये ज़हन, वैसे भी आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी, तो आम हालत में भी जब पढ़ते हैं तो आऊज़ु बिल्लाह के बिना, यानी सिर्फ बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। तो आपने उस वक़्त भी ख़ास ख्याल रखना है कि दुरूद शरीफ और आऊज़ु बिल्लाह ये नहीं पढ़नी, सिर्फ बिस्मिल्लाह से आपने शुरू करनी है। तो आपने जब जिस तरह आप पहुँचेंगे हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, यह आयत मुबारका इस दुआ के अंदर भी मौजूद है, कुरान पाक की आयत मुबारका है। तो जब इस आयत पर पहुँचेंगे, ये आयत मुबारका दुआए हिज़्बुल बहर के अंदर तमाम सब उलमा के नज़दीक, औलिया अल्लाह के नज़दीक 7 मरतबा पढ़ी जाती है। तो आपने भी 7 मरतबा ही पढ़नी है, 7 मरतबा ही पढ़नी है। तो लेकिन जैसे ही 7 मरतबा आप इसको पढ़ चुके, उसके बाद आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक तरीका तो इसका ये है, या फिर आप एक मरतबा पढ़ें हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
اس طرح آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر اس طرح پڑھیں گے تو یہ آسان ہے اور اس میں بالکل جلدی واضح ہو جائے گا۔ تو آپ یعنی ہر بار اس صورت یعنی اس آیت مبارکہ کے ساتھ بھی اہدنا الصراط المستقیم ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے مریض کی طرف دیکھتے رہنا ہے اور آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ اس کو 7 مرتبہ اس ترتیب سے پورا انشاءاللہ نہیں کر پائیں گے تو جو مریض جس مریض کے سر پر آپ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوگا تو اس کا چہرہ بے اختیار دائیں طرف پھر جائے گا یا بائیں طرف پھر جائے گا، یعنی اس کا چہرہ سامنے آپ نے کہنا ہے کہ میری طرف دیکھتے رہو، میری طرف چہرہ رکھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ پڑھیں گے اس آیت مبارکہ کو انشاءاللہ 7 کی تعداد پوری نہیں ہوگی تو اس کا چہرہ یا دائیں پھرے گا یا اس کا چہرہ بے اختیار بائیں پھر جائے گا۔ تو یہ 2 صورتیں، اگر دائیں پھرے تو سمجھ لیں کہ اس پر جادو کا مسئلہ ہے اور وہ پھرنے کی نوعیت ہے، تھوڑا سا پھرے تو جادو کی ابتدا ہے یا کم ہے، کرنے والا کمزور ہے، اگر زیادہ پھرے تو جادو بہت زیادہ ہے یعنی سخت ہے۔ اسی طرح اگر بائیں طرف پھرتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جنات کا ہے، پھر نوعیت وہی ہے کہ اگر کم پھرے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جنات ہیں، سائے کا مسئلہ تو ہے لیکن کم ہے، اور اگر زیادہ پھر جائے یعنی مکمل اس کا چہرہ پھر جائے تو آپ سمجھ لیں کہ جنات کا مسئلہ بھی ہے اور جنات طاقتور بھی ہیں۔ یہ 2 تو ہو گئے دائیں بائیں۔ اور آپ نے تیسرا اگر جسمانی یعنی روحانی مرض نہ ہو، جسمانی مرض ہو، اب اس کا چہرہ 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر جسمانی واقعی مرض ہے اس میں، اگر واقعی مرض ہے اس میں، کیونکہ اکثر ایسی خواتین بھی آتی ہیں کہ جو گھر سے تنگ ہوں اور بیماری کا جنات کا بہانہ ہوتا ہے، تو اگر جسمانی مرض نہ ہوا تو اس کا چہرہ بددستور جس طرح آپ نے کہا ہوگا ویسے ہی رہے گا، اور اگر جسمانی مرض ہوا تو اس کا چہرہ نیچے کی طرف جھک جائے گا۔ اب اس میں بھی یہ دیکھیں 2 طریقے ہیں کہ ایک تھوڑا سا جھکا ہے، ایک بہت زیادہ جھک گیا۔ اگر بہت زیادہ جھک گیا تو سمجھ لیں کہ مرض جسمانی ہے اور کافی سنگین مرض ہے، یعنی کافی خطرناک ہے۔ اور اگر چہرہ جھکا ہے لیکن تھوڑا جھکا ہے، اور آپ نے کیونکہ اس میں آپ نے مریض کو پابند کرنا ہے کہ وہ مریض آپ جیسے آپ ہدایت دے کہ چہرے کو یہاں رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، تو مریض کو پابند کرنا ہے۔ اور اگر مریض کہے جی میں نے نہیں کیا، بے اختیار چہرہ نیچے ہو گیا، دائیں ہو گیا، بائیں ہو گیا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ علامات جنات جادو کی اور جسمانی امراض کی۔ پھر نوعیت تھوڑا پھرے تو کم مسئلہ ہے، تو اگر زیادہ پھرے تو زیادہ سخت اور سنگین مسئلہ ہے۔ اور اگر بددستور رہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ وہ ڈرامہ تو ہو سکتا ہے، یعنی مریض نہیں ہے، وہ متمرض تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا علاج پھر آپ اپنے طریقے سے کریں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کیسے کریں گے یا کیسے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ، اگر مریض آپ کے پاس موجود نہ ہو، یہ تو ہے کہ مریض موجود ہو، دوسرا طریقہ ہے کہ اگر مریض آپ کے پاس موجود نہ ہو تو پھر آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے کرنا پھر بھی اسی طرح ہے، پھر بھی اسی طرح کرنا ہے، لیکن اس میں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم جہاں آپ پڑھ رہے تھے وہاں آپ نے اپنے ٹوپی میں، اپنے پگڑی کے اندر اپنے سر پہ رکھنا ہے، اپنے سر پہ رکھنا ہے، اور رکھنا وہاں جادو جنات اور جسمانی امراض کا لکھا، یہاں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم یہ الفاظ لکھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کی پرچی کو اپنے سر پہ، اپنی ٹوپی کے نیچے رکھنا اسی ترتیب سے ہے کہ اس لکھی ہوئی سائڈ آپ کے سر کے پاس ہو، یعنی سر کی طرف ہو۔ تو اب آپ نے پھر دعائے حزب البحر پڑھنی ہے۔ دعائے حزب البحر پڑھتے ہوئے اب آپ نے جہاں آپ نے پڑھنا ہے کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہاں پھر اہدنا الصراط المستقیم۔ مریض آپ کے پاس ہو تو حسبی اللہ کے بعد جو ہے اب حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت مبارکہ کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم کو ملانا ہے۔ اگر مریض آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، دور ہے مریض، آپ کے پاس نام پہنچا ہے، تو آپ نے اس کا نام بھی کاغذ پہ لکھ دیں، یا آپ کے ذہن میں ہو کہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اس مریض کو چیک کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اہدنا الصراط المستقیم لکھ کر اپنے سر پہ رکھیں، اور فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت مبارکہ کو یعنی فاللہ کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اہدنا الصراط المستقیم، پھر فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اہدنا الصراط المستقیم۔
اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو کنڈیشن، جو حالت مریض کی گزری ہے ویسے ہی آپ کی بھی ہوگی، یعنی آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یا لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، سیدھے لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، تو یعنی آپ کسی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہونا تو بہت ضروری ہے۔ تو آپ اگر لیٹ کے پڑھ رہے ہیں تب بھی سیدھے لیٹیں، اور اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اپنے حساب سے سیدھے بیٹھیں تاکہ آپ کو حرکت محسوس ہو۔ تو جیسے ہی آپ اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی دونوں آیات مبارکہ کو ملا کر 11 مرتبہ، انشاءاللہ تعداد پوری ہونے سے پہلے آپ کا چہرہ، آپ کا رخ یا دائیں ہوگا یا بائیں یا نیچے ہو جائے گا، اور پھر نوعیت ہوگی کم زیادہ جو ہے وہ آپ خود پہچان جائیں گے کہ کم دائیں ہوا یا کم بائیں ہوا تو مسئلہ نارمل ہے، ہلکا ہے، یا کم نیچے ہوا تو مسئلہ کم ہے، بیماری کم ہے۔ اگر زیادہ چہرہ پھر جاتا ہے تو بیماری یا روحانی مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے 100% امید ہے کہ ایک تو کامیاب بھی ہوں گے، اور یہ ایسا بہترین طریقہ ہے تشخیص کا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اس میں جب مریض کو ایسے چیک کیا جاتا ہے، مریض کا بے اختیار سر پھرے گا، جب یعنی چہرہ گھوم جائے گا تو لوگ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اکثر عاملین کے پاس جاتے ہیں تو بد دل ہو کر جاتے ہیں، ان کا یقین نہیں ہوتا۔ تقریباً جو میں نے بھی دیکھا ہے، اکثر دیکھا ہے، کسی سے سن کر، کسی سے بات سن کر جی آتے ہیں کہ جی وہ وہاں سے شفا ملتی ہے، وہاں سے علاج ہو جاتا ہے یا وہ علاج کر لیتے ہیں، لیکن دلی طور پر لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ جب آپ اس طریقے سے تشخیص کریں گے انشاءاللہ آپ کا مریض مطمئن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس تشخیص کرنے کی وجہ سے جب اللہ رب العزت آپ کو سرخرو فرمائیں گے، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ 100% اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔